بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نواز شریف کے ساتھ جو ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے مشاورت جاری تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی، اور اس میں شہباز شریف گروپ بھی بڑا ایکٹیو تھا، اس پر کچھ شرائط رکھی ہیں نواز شریف نے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان زمین پر بیٹھنے کا نام نہیں لے رہے، اور جس طریقے سے بلدیاتی الیکشن میں جمعیت علماء اسلام فے نے اتنی زیادہ سیٹیں جیتی ہیں، اتنا بڑا سرپرائز دیا ہے پی ٹی آئی کو، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جو باتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کہہ رہے ہیں، اور بڑی دلچسپ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور مولانا فضل الرحمان کے ہی ساتھیوں میں سے الزام لگا دیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے مولانا فضل الرحمان، اور یہ جو الیکشن جیتے ہیں اور پھر جو افغانستان کے وزیر خارجہ آئے تھے ان کی ملاقات کرنا فضل الرحمان کے گھر جا کر، وہ یہ بتاتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہیں اس خطہ کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ان کو جتوایا گیا ہے۔ ان کا الزام کس حد تک درست ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز، ان کی حالت یہ ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ الیکشن جمعیت علماء اسلام فے جیتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ٹوٹل 1-2 سیٹیں جیتی ہے، اور الزام کس پر لگا رہی ہے اور تانے کس کو دے رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک ڈکیٹی ہوتی ہے، اور ڈکیٹوں کا مقابلہ ہوتا ہے پولیس کے ساتھ۔ پولیس مقابلے میں جو ڈکیٹی کرنے والے ملزمان ہیں، وہ جو اسلحہ استعمال کرتے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کی سینیٹر کے نام پر جو ہے وہ رجسٹر ہوتا ہے۔ وہ بھی بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے صدر پاکستان نے خط لکھا تھا وزیر اعظم کو بھی اور اپوزیشن لیڈر کو بھی۔ اپوزیشن لیڈر نے اپوزیشن کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی تھی، اور جو چیئرمین نیب کے حوالے سے مختلف ناموں پر غور کیا جا رہا تھا۔ 3 اجلاس ہو چکے ہیں جو اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے، اور تینوں اجلاس ناکام ہوئے ہیں۔ چیئرمین نیب کا نام تجویز نہیں کیا جا سکا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے چیئرمین کے لیے تجویز کردہ ایک دوسرے کے نام رد کر دیے ہیں، اور جو چیئرمین نیب کے ناموں پر اکٹھے نہیں ہو رہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے کہ وہ چیئرمین نیب آنا چاہیے جو زرداری خاندان کے مقدمات ختم کر دے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ وہ چیئرمین نیب آنا چاہیے جو مسلم لیگ نون کے مقدمات ختم کر دے گا۔ اب ان کی آپس کی لڑائی ہے، کسی ایک بندے پر اپوزیشن نہیں متفق ہو رہی تو حکومت کے ساتھ کیا متفق ہوں گے؟ اور کیا جو نیب آرڈیننس وزیر اعظم عمران خان لے کر آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عمران خان کے پاس آپشن تھی؟ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو کہ 8 اکتوبر کو چیئرمین نیب اپنا عہدہ اور اپنا ٹینیور پورا کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جب تک نیا چیئرمین نیب نہیں تعینات ہوتا یا اس پر مشاورت مکمل نہیں ہوتی تب تک وہی چیئرمین نیب رہیں گے، اور اگر آپس میں معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر اگلے 4 سال کے لیے یہی چیئرمین نیب دوبارہ جو اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ تو وہ اس وجہ سے یہ لانا پڑا جو آرڈیننس ہے، کیونکہ یہ تو مافیاز ہیں، یہ تو بلیک میلرز ہیں، یہ بلیک میل کرتے ہیں۔ جب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں نہیں متفق ہو رہے، جنہوں نے اسی مکا کے لیے تو 18ویں ترمیم میں یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا، اور چیئرمین نیب اور چیف الیکشن کمشنر اور جتنے بڑے عہدے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کی مشاورت سے بننے تھے، جو یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور ان کو لگتا تھا کہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی اور ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو رہے، اور اس وجہ سے ان کا جو معاملہ ہے وہ مزید جو ہے وہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پولیس مقابلوں میں جو ڈاکوؤں سے ضبط شدہ اسلحہ ہے وہ مسلم لیگ نون کی سینیٹر نزہت صادق کے گھر کا نکلا ہے، اور اسلام آباد پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان 2 دن پہلے فائرنگ ہوئی تھی، اور اس کے فائرنگ کے تبادلے میں جب ڈاکوؤں سے وہ اسلحہ پکڑا گیا تو وہ ثابت ہوا کہ وہ مسلم لیگ نون کی سینیٹر کے گھر کا ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینیٹر نے یہ کہا کہ میرے گھر پر ڈکیٹی ہوئی تھی، اور اس وقت میرے گھر سے اسلحہ چھینا گیا تھا، اور وہی اسلحہ جو لائسنس یافتہ اسلحہ تھا اس کو استعمال کیا گیا ہوگا غیر قانونی طریقے سے۔ سینیٹر نزہت صادق کے گھر ڈکیٹی میں بلال ثابت گینگ ملوث تھا۔ اس ڈکیٹی کے دوران چھینے گئے اسلحے سے ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، جس سے ATS کے 3 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے دوران پشاور کے 2 ڈاکو واجد اور ارشد عرف خٹکے ہلاک ہوئے، جن کا تعلق بلال ثابت گینگ سے تھا۔ اور اب جو پولیس ہے ان کا یہ کہنا ہے
کہ ہم جو باقی گینگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اور اسلحے کو بھی فرانزے کے لیے ہم نے بھجوا دیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی سینیٹر کا یہ کہنا ہے کہ وہ میرا لائسنس کا اسلحہ ہے اور میرے پاس اس کا لائسنس ہے، اس وجہ سے وہ ڈاکوؤں نے چرایا تھا اور اب وہ مجھے واپس دیا جائے۔ پھر جو معاملہ ہے، اور یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے جو الیکشن کے حوالے سے، بلدیاتی الیکشن سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نواز شریف سے جو ڈیل کہہ لیں یا ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے خورشید شاہ بڑا ایکٹیو تھا۔ آپ کو یاد ہوگا مریم اورنگزیب خورشید شاہ سے ملنے جیل بھی گئی تھیں، اور اس کے بعد خورشید شاہ جیسے ہی باہر آیا بڑی لمبی کالیں چلتی تھیں ان کی نواز شریف کے ساتھ۔ اب نواز شریف کو ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے ایاز صادق بھی گئے ہوئے تھے۔ ایاز صادق تو بے عزت ہوئے ہیں، اور وہ کیسے بے عزت ہوئے ہیں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، ابھی مزید کچھ بتانے والا ہوں۔ دوسری طرف جو ان کے ساتھ لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں یا ان سے بات کر رہے ہیں، کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ، کیسے کر لیتے ہیں یہ سب کچھ، اور کیسے نواز شریف کو دوبارہ وہ جو NRO دینا چاہتے ہیں، یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مصدقہ ذرائع کی خبر ہے کہ نواز شریف نے جو خبر ہے کہ نواز شریف نے ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے کچھ شرائط رکھی ہیں، اور پہلی شرط یہ ہے کہ حکومتی اتحادیوں کو علیحدہ کیا جائے۔ جب تک حکومتی اتحادی وزیر اعظم عمران خان کو چھوڑیں گے نہیں اس میں، اب جانتے ہیں کہ کاف لیگ کو بھی نواز شریف نے بار بار فون کر کے بلایا ہے لنڈن، چودھری پرویز الہی اور جو چودھری شجاعت حسین ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلے تو حکومتی اتحادی الگ ہوں گے تو پھر ان ہاؤس تبدیلی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے فوراً بعد 3 ماہ کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، اور نواز شریف نے کہا ہے کہ جو مریم نواز کا معاملہ ہے اس کو بھی حل کرنا چاہیے۔ مریم نواز کے معاملے پر ابھی تک تحفظات قائم ہیں، شریف خاندان کے خلاف مقدمات پر بھی معاملات طے نہیں ہو رہے، اور اگلے ماہ کے مڈ میں دوبارہ مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ اب کون مذاکرات کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، یہ کیونکہ جو سورس ہے وہ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کھچڑی پک رہی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ ایاز صادق جب گئے تھے نواز شریف کے پاس تو نواز شریف نے ایاز صادق کو اہمیت نہیں دی تھی، اور صرف سرسری ملاقات ہوئی۔ ایاز صادق کو ملاقات کی درخواست کے 5 روز کے بعد ملاقات کا وقت ملا، اور وہ بھی اکیلے میں ملاقات نہیں بلکہ جو آس پاس نواز شریف کے چیلے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور اس کے بعد نواز شریف نے ان سے ملاقات کی تھی۔ پھر جو معاملہ ہے اور وہ ہے بلدیاتی الیکشن کا۔ آپ جانتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں جمعیت علماء اسلام فے نے بڑی سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اب اگر کوئی اور جماعت اور اگر کسی اور جماعت کے پاس سیٹیں ہوتی تو میں اور آپ یہ سمجھتے کہ شاید واقعی مہنگائی کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو نالائکی ہیں اس کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں، اور جو کسی اور جماعت کو انہوں نے جتوا دیا۔ مسلم لیگ نون ہوتی مان جاتے، پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی مان جاتے۔ یہاں پہ جمعیت علماء اسلام فے جو مولانا فضل الرحمان مفتی محمود مدرسہ کے سامنے پشاور شہر میں وہ جلسہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، خود وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور وہ چند 100 لوگ وہاں پر نہیں اکٹھے کر سکتے، وہ کیسے الیکشن جیت سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی بہت بڑا سوال نہیں ہے؟ مریم نواز تبدیلی کے اوپر طنز کر رہی ہیں، اور حمزہ شہباز طنز کر رہے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ آپ نے کتنی سیٹیں لی ہیں؟ 1-2 سیٹ تو آپ کو پورے خیبر پختونخوا کے 18 اضلاع 17-18 اضلاع میں جو الیکشن ہوا ہے آپ کے پاس تو سیٹیں ہی 2 آئی ہیں۔ آپ کس بنیاد پر اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ کس بنیاد پر تانے مار رہے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے جو رائٹ ہینڈ ہیں فضل الرحمان، انہوں نے سیٹیں حاصل کی، اور فضل الرحمان اب کہتے یہ ہیں، کہنا ان کا بندہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات نے ثابت کر دیا کہ پچھلے انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، پچھلا انتخاب کروانے والی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی، عبوری سیٹ اپ تھا۔ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس وقت حکومت کس کی ہے؟ عمران خان کی۔ عمران خان کی حکومت میں جو الیکشن ہوا وہ صاف اور شفاف ہے، اور فضل الرحمان یہ بات مان رہے ہیں۔ جو فضل الرحمان حکومت کو نہیں مانتے تھے اور ناجائز حکومت کہتے تھے، اس حکومت کے ہوتے ہوئے، اس حکومت کے بنائے گئے قانون، بلدیاتی قانون کے تحت جو الیکشن ہوا ہے اس پر فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پہلے دھاندلی ہوئی تھی، اب دھاندلی نہیں ہوئی، کیونکہ فضل الرحمان کو تو سیٹیں ملی ہیں۔
اب فضل الرحمان کو جو سیٹیں ملی ہیں اس کے اوپر جو زاہد خان ہے عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان کی طرف سے اور سابق سینیٹر ہیں، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ خطے کے مخصوص حالات کے پیش نظر اسٹیبلشمنٹ کو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو افغانستان میں موجودہ حکومت ہے طالبان کی، ان کے ساتھ اچھے روابط کی خواہاں ہے اسٹیبلشمنٹ، اور اس مقصد کے حصول کے لیے مولانا فضل الرحمان ایک بہتر آپشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں مولانا فضل الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سپورٹ ملی ہے تو عین ممکن ہے اس بنیادی وجہ سے افغانستان میں طالبان کا اقتدار میں آنا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر خیبر پختونخوا کے بعد بلوچستان بھی جمعیت علماء اسلام کی جھولی میں جائے گا اور یہ بھی ان کو دے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے فضل الرحمان الیکشن جیتے ہیں، یہ الیکشن ان کا بنتا ہی نہیں تھا جیتنے، اور وہ کیسے جیتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ دیکھنا ہوگا اور وزیر اعظم عمران خان کو یہ بات دیکھنی ہوگی کہ جس طریقے سے ٹکٹ دی جاتی ہے اس ٹکٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مقامی قیادت پر اپنے رشتہ داروں کو پارٹی ٹکٹس نہ دینے پر پابندی عائد کرنی چاہیے۔ آئندہ کسی وزیر یا مشیر یا حکومتی شخصیت کو پارٹی ورکرز کا حق مار کر اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے لایا جائے۔ اب یہی ہوا جو خانے وال میں الیکشن ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دی جو 2018 میں ان کا کینڈیڈیٹ تھا، اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو، سابقہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کی وائف کو انہوں نے ٹکٹ دی، الیکشن ہار گئے۔ اگر وہی پاکستان تحریک انصاف یہ ان کے الیکشن جہاں جمعیت علماء اسلام فیک کے لوگ جیتے ہیں وہاں پر میجورٹی تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ایم این ایز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جہاں ان کو ان کی مرضی کی ٹکٹ نہیں ملتی وہ وہاں جو مخالف کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ سوائے عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کیا جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے، کوئی ان میں لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں، ان کے اندر اپنی جماعت کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ذاتی مفاد کے لیے لڑتے ہیں۔ اگر کوئی کسی وزارت پر بیٹھا ہے اس کا بھی ذاتی فائدہ ہے، وہ صرف اپنی وزارت کا سوچتا ہے، نہ عوام کا، نہ ریاست کا، نہ حکومت کا سوچتا ہے، اور نہ کوئی ایم پی ایم این اے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا یا حکومت کا سوچتا ہے، وہ اپنے ذاتی مفاد کا سوچتا ہے، اور وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے چاہے اس کو پی ٹی آئی کے خلاف جانا پڑے وہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ دن بدن معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسرا، مولانا فضل الرحمان کا جو جیتنا ہے یہ نہیں ہضم ہوتا۔ آپ 100 باتیں کر لیں، مہنگائی کی باتیں کر لیں، آپ کہیں کہ عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ نالائق ہے، یا پی ٹی آئی کے لوگ ٹکٹیں صحیح نہیں دیتے، یا انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن فضل الرحمان کا جیتنا نہیں ہضم ہوتا۔ اور اس میں جو اے این پی کے رہنما کی طرف سے جو کہا گیا ہے وہ کس حد تک درست ہے یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔